one of the sayings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was that many nations before you were destroyed because there was one law for the powerful and one for the weak. کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2، سو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ عمران خان کہتا ہے پاکستان سستا ترین ملک ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگا ہے، اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو 4تھے نمبر پہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد بیتلا۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ رکھ دیا ہے، پیش کر دیا ہے، اور اس منی بجٹ کے نتیجے میں 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، جس کے نتیجے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا، لیکن حکومت کا موقف دوسرا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس سے مہنگائی بالکل نہیں ہوگی، بلکہ صرف 2 ارب روپے کی جو اشیاء ہیں وہ غریبوں سے ریلیٹڈ ہے، ادروائز باقی تمام کی تمام جو اشیاء ہیں وہ جو لگژریز ہیں ان پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یا ان کی ٹیکس چھوٹ جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اس نیریٹو کو، اس موقف کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ہمیں اپوزیشن کا رویہ قومی اسمبلی میں بھی انتہائی غیر سنجیدہ اس لیے نظر آتا ہے کہ بہت سارے دعوے اپوزیشن کی جانب سے کیے جا رہے تھے کہ ہم اس منی بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے چونکہ یہ عوام دشمن ہے، لیکن ہم نے قومی اسمبلی میں جمعرات کے روز دیکھا کہ جو اپوزیشن کی مین لیڈرشپ تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، وہ دونوں مسنگ تھے، اور یہ بھی ہوا کہ آرڈیننسز کی ایکسٹینشن کے لیے جو ریزولوشن پاس ہوئی، جو حکومت نے پاس کروائی، اس میں 145 ممبرز تھے حکومت کے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے صرف 3 ممبرز کھڑے ہوئے۔ پھر اسد کیسر صاحب نے رولنگ بھی دے دی کہ یہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے، جس پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور ہلا گلا بھی سامنے آیا، لیکن ایونچولی وہ ریزولوشن پاس تصور کر لی گئی۔ اب مہنگائی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ادویات مہنگی ہوں گی، دودھ مہنگا ہوگا، چاکلیٹ، گاڑیاں، جوس، اس طرح کی تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی حکومت کی جانب سے 4 روپے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ کیا حکومت کس طرح سے کنٹرول کرے گی؟ چونکہ دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ 12.31% تک انفلیشن ریٹ پہنچ گیا ہوا ہے۔ حکومت بہت عرصے سے یہ دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کس طرح سے کرے گی اس پر بات کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور کچھ ریفارمز پر بات کرنی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آج حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا ہے، کرپشن کے بھی الزامات لگائے ہیں اور سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس اسی لیے نہیں سرفس ہو رہا، اسی لیے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا چونکہ اس میں کرپشن ہے۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ فنڈ ریزرز جو ہیں وہ بیرون ملک میں شہد خانم کے نام پہ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کی فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جاتی رہی ہے۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ مراد سعید پر بھی شازیہ مری صاحبہ نے 118 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر جو آج عالمی اسلامی اسکالرز کے ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قومیں قانون اور انصاف کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کے بغیر پاکستان بھی نہیں ترقی کر سکے گا۔ تاثر یہ ہے کہ ہر جگہ وہ کسی نہ کسی اینگل سے اپوزیشن کو یا اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا ہدف بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلامی اسکالرز کے ساتھ بات کی ہے تو یہ بھی اسی کڑی کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون الگ ہے اور کمزور کے لیے قانون الگ ہے۔ انہی ایشوز پر، انہی ٹاپکس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب وزیر مملکت ہیں پارلیمانی امور کے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، لگ رہا ہے کہ بل آپ پاس کروا لیں گے، لیکن جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، غریب کا تو آلریڈی بڑا برا حال ہے، کس طرح سے آپ عوام کا سامنا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میتلا صاحب
آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کو، آپ کے تمام چینل کے جو سٹاف ہیں ان کو اور پورے پاکستان کو جو ہے نیا سال اس دعا کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو کہ ہم اس سال پاکستان کی وہ خدمت کریں ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کی۔ میں نے صبح ایک بات کی کہ ہم نے اپنے لیے تو سب نے بہت لیا، آئیں ذرا اپنے ملک کے لیے جی کے دیکھیں، اور جو ملک کے لیے جیتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو کبھی نہیں مرتے۔ تو اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سعید میتلا صاحب کی طرح کوئی بہت بڑے آپ چینل پہ بیٹھ کے اینکر بن جائیں یا کوئی منسٹر بن جائیں یا کوئی ڈپٹی کمشنر لگ جائیں یا وزیر اعظم یا گورنر لگ جائیں، نہیں۔ اگر آپ ایک عام پاکستانی ہیں اور آپ کہیں چھوٹا سا کام کرتے ہیں، آپ اگر اپنے کام سے ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھاتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس کام سے میں اپنے گھر کے اپنے بچوں کا نان نفقہ بھی چلاتا ہوں، لیکن اس سے میری محنت سے میرا ملک مضبوط ہوتا ہے، آپ اس آدمی سے بہت درجے بہتر ہیں جو ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اس سے انصاف نہیں کرتا۔ تو میری تو یہ دعا اور یہ بھی ہے کہ اس طرح سے ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس ملک کو مضبوط تر بنانے میں اپنا ایک دائیں ہاتھ کا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑے چیلنجز کا اس قوم کو سامنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فائنانس امینڈمنٹ بل ہے جس کو منی بجٹ کہنا تو نامناسب اس لیے ہے کہ 6000 ارب جو ہے روپے کا جو ایک بہت بڑا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں پریکٹیکلی اسپیکنگ ڈیفیکٹو پریکٹیکلی عملی طور پہ 71 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں، اور جس میں سے کہ 2 ارب عوام پہ ڈائریکٹلی ایک افیکٹ ڈالیں گے، عام آدمی پہ۔ باقی جو 59 ارب کے ہیں وہ تو جو ایلیٹ جو ہمارا ایک سٹرکچر ہے اس میں جو آپ کے امپورٹڈ گڈز ہیں جو عام آدمی سے جن کا زیادہ تعلق نہیں ہے اس پہ ہے۔ باقی جو 343 ارب کی ہم نے بات کی تھی اس میں سے 2 ارب روپے ایکچولی ہونے ہیں۔ اگر اپنے پورے بجٹ کے حجم کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں نہ 343 ارب اتنا میٹر کرتا ہے، اور 343 میں سے پریکٹیکلی اسپیکنگ 71 ارب اور اس میں سے بھی صرف 2 ارب عوام پہ، اور باقی 59 ارب جو ہے وہ امپورٹڈ گڈز جو ہیں۔ میرے خیال میں اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا، تھوڑا بہت آ سکتا ہے، لیکن جو ایک 160 ارب سوچا جا روپے رہا ہے ادویات کے لیے بھی آپ نے جو ٹیکس چھوٹ رکھی تھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ 160 ارب روپے کی تو وہ بنتی ہے، ادویات مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ نہیں، میں اس سے تو ایگری نہیں کرتا کہ یہ اس سے ادویات جو ہے وہ مہنگی ہوں گی، بلکہ یہ جو 160 ارب روپے کا فارما کا ہے اور 112 ارب روپے کا جو مشینری کا ہے، یہ سارے ایڈجسٹیبل اور ریفنڈیبل ہیں، اور وہ بھی کوئی مہینوں کے نوٹس پہ نہیں، 72 گھنٹوں کے اندر وہ آپ کو ریفنڈیبل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائسز کوئی بھی کمپنی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتی جب تک ہماری ڈرافٹ جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گی، منسٹری آف ہیلتھ مرکز سے جو اجازت نہیں دے گی، اور چونکہ وہ ان کو ریفنڈ ہو جانے ہیں اور ان کو ایڈجسٹ ہو جانے ہیں جو بڑے امپورٹر ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ کوئی اتنا بڑا نہیں آنا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کا اصل مقصد ان پہ کوئی بڑے ٹیکس لگانا نہیں ہے، بلکہ IMF پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مین فریم میں ٹیکسیشن نیٹ میں جو ہے وہ آ جائیں۔ ادروائز ہم اپنا ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے اس سے تو زیادہ ہم اچیو کر چکے ہیں سال کا۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی یہ ڈیبیٹ سبسڈیز آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگژریز پر ختم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ امیر آدمی یا صنعت کار یا جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں اس کو پاس آن نہیں کریں گے غریب پر؟ نہیں، اس کو پاس آن نہیں کریں گے، نہ اس کو کرنے دیا جائے گا، بلکہ ان کو ریفنڈ ہوگا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں، جو عام آپ کا جو ریٹیلر ہے یا جو عام آپ کا سیلر ہے یا جو تھوک کا کام کرتا ہے یا جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، ان کو ایک کموڈیٹی کی ہائی پرائس سوٹ نہیں کرتی، ان کو سوٹ کرتی ہے کہ ایوریج پرائس ہو لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کا پرچیز زیادہ بڑھے۔ جتنی ڈسٹریبیوشن ہوگی، جتنے ہاتھ زیادہ بڑھیں گے پرچیز کے لیے، اتنا ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہائی پرائس پہ بیچیں گے الٹا ان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ریاست حکومت کو اجازت دے گی نہیں، آپ کو وہ ریفنڈ کر دیا جائے گا 48 سے 72 گھنٹے میں آپ کو ریفنڈ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، تو وہ پاس ہونے کا احتمال اتنا نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، اپوزیشن کے دعوے آ رہے ہیں سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے میں اور کچھ آپ کے ناراض اراکین بھی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے منی بجٹ میں
ووٹ نہ دیں حکومت کو، تو آپ کی میجورٹی انٹیکٹ ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں متلا صاحب، میجورٹی انٹیکٹ ہے انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب ہر امتحان سے اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے، اور کوئی کمپلشن ان پہ نہیں تھی۔ جب ہم سینٹ کا اسلام آباد والا الیکشن، جب تحریک انصاف کی حکومت ہاری اور محترم گیلانی صاحب جیتے، اور ہمارے شیخ صاحب ایکس فائنانس منسٹر وہ جو نہ جیت سکے، سینٹر نہ بن سکے، کوئی کمپلشن نہیں تھی محترم عمران خان صاحب پہ، لیکن انہوں نے اخلاقی طور پہ مناسب جانا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اعتماد کا ووٹ وہ لے چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ ایک طرح سے اعتماد کا ووٹ ہی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر ویسے سپوز کرتے ہیں، زیوم کرتے ہیں، اگر منی بجٹ میں آپ نہیں پاس کروا پاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتماد کا ووٹ، چونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن بھی ہوگی، اس صورت میں بھی آپ ووٹ لیں گے؟ دیکھیں، زندگی پازیٹیوز پہ گزاری جاتی ہے۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں اس امید پہ سوتے ہیں کہ کل ہم جاگیں گے، اور ہر رات جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس امید پہ غروب ہوتا ہے کہ کل میں دوبارہ جو ہے وہ طلوع ہوں گا۔ ہم ایک امید پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی ایک امید ہیں، مشکلات بے شمار ہیں، لیکن انشاءاللہ اس امتحان سے ہم گزریں گے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے متلا صاحب، عمران خان صاحب تقریباً 70 سال کے ہونے والے ہیں، 68-69 سال کے ہوں گے، وہ سینئر آدمی ہیں ہمارے، اور ملک کے بڑے ہیرو رہے ہیں۔ ان کا اگر آپ دیکھیں ذاتی طور پہ ان اپوزیشن کے جو بڑے سرکردہ رہنما ہیں، چاہے زرداری فیملی ہے یا چاہے شریف فیملی ہے، ذاتی طور پر ان کا کوئی نقصان کوئی نہیں کیا۔ نقصان اگر کیا ہے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کیا ہے، جن کی آواز عمران خان صاحب بنے۔ یعنی کہ میں آپ کو حقیقتاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اوروں کا نہیں پتا، لیکن میں سیاست میں ہوتا ہی نہ، اگر یہ لوگ غلط یہ طریقے سے ملک کو نہ چلاتے، 3-3 4-4 باریاں لے کر، اور عمران خان صاحب بھی نہ سیاست میں آتے، تو ہم تو ان کے ریئیکشن میں آئے ہیں۔ دیکھیں، ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہم بتا دیں، عمران خان صاحب نہ کہیں جانے والے، نہ تحریک انصاف کہیں جانے والی، ہم ادھر ہی ہیں، اور جب ان کو گھر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے، یہ پاکستان کسی کی، میرے الفاظ شاید تلخ ہو جائیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن میں کوشش کروں گا اپنا لہجہ میں انتہائی نرم رکھوں، لیکن الفاظ ہوں گے سخت۔ یہ پاکستان کسی والد صاحب کی میراث نہیں ہے۔ محمد علی جناح صاحب نے اس کو وراثت میں شریف فیملی یا زرداری فیملی یا دس فیملی اور دیٹ فیملی کے لیے نہیں لکھا تھا، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کی میراث ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جو کوئی ادھر آتا ہے اس کو اللہ 1 یا 2 موقع یا 3 یا پیپلز پارٹی کی صورت میں 4 یا نون کی صورت میں 3 موقع مل گئے، آپ نہیں ٹھیک کر سکے۔ دیکھیں، آپ پاکستان کو وہ ملک اس ڈگر پہ نہیں ڈال سکے۔ ایک بار آپ کسی ملک کو یا کسی ادارے کو پٹڑی پہ ڈال دیں، وہ اتنی آسانی سے اترتا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کاروان کا ساربان یا کاروان کا سردار ہی اس کا لٹیرا ثابت ہو جائے اور وہ اس کا لٹیرا بن جائے، تو اس کاروان کا تو اللہ ہی بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، میرے پاس وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے، مجھے یہ فرمائیے گا کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کرنی چاہیے، آپ اپوزیشن کے ساتھ اس سلسلے میں رابطے میں ہیں، اور 3 سال بعد کیوں یاد آیا آپ کو؟ میں تو پہلے دن سے رابطے میں ہوں، کیونکہ میرا تو پارلیمانی امور ہے۔ میں تو پہلے دن سے نون اور پیپلز پارٹی سے نہیں تو جمعیت سے اور سب سے میں رابطے میں ہوں۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ دیکھیں متلا صاحب، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، دے نو، دے آر ویری اسمارٹ پولیٹیشنز۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹھہرنا، عمران خان صاحب کا کامیاب ہونا، یہ سٹیٹس کو کا ٹوٹنا ان کی سیاسی موت ہے، کیونکہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جن لوگوں نے اس ملک کی حالت تک پہنچایا ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کو ٹھیک کر سکیں۔ میں روز ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اور میں اس بات کا دائی ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس سلسلے میں آپ نے انگیج کیا ہے کہ آئیں بیٹھے ہیں اور ریفارمز کرتے ہیں، عدلیہ کی ریفارمز کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کی ریفارمز کرتے ہیں، پولیس ریفارمز یا دیگر ریفارمز کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کی ریسنٹلی کوئی بات ہوئی ہے، انگیج ہوئے ہیں؟ جب تک ان کو انصاف کا ایسڈ رین نہیں لگتا نا جی، جب تک ان کو عدل اور انصاف کا ایسڈ رین نہیں لگتا، ان کے اندر کا زنگ اترتا نہیں ہے۔ یہ روز جو آ کے یہاں پہ موٹی موٹی تنخواہیں لے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اخلاقی جرات دکھائے نا۔ جس دن اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کرے، ذرا اس دن اپنے پیسے واپس کرے، اس دن کا ٹی اے تو واپس کرے، کیونکہ جو کروڑوں روپے لوگ روز کے لگتے ہیں ایوان پہ، یہ کسی کے والد صاحب کا مال ہے کہ آپ جناب یہاں پہ آ کے اس کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، عوام کے مسائل پہ وہاں پہ آپ بات نہیں کرتے۔ اور اتنا جو ہے ہمارے ان محترم لیڈران کو جو ہے وہ فکر تھی
اس قوم کی کہ خدا نخواستہ کوئی ہم بہت بڑا ایٹم بم پھاڑنے لگے ہیں. منی بجٹ جس کو انہوں نے نام دیا جو کہ منی بجٹ نہیں ہے, امینڈمنٹ فائنینس بل ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو جو ہے آپ کون سا ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگا دیا کہ نہر والے پل پہ آپ نے ساری اپوزیشن کو بلا لیا اور ہمارے ماہی جو ہیں شہباز صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب کتنے رہ گئے تینوں؟ آخری سوال ہے علی محمد خان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج عالمی اسلامک اسکالرز کے ساتھ وزیراعظم کا انٹریکشن ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قوانین ہوتے ہیں جس معاشرے میں وہ پنپتا نہیں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے, تاثر لیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپوزیشن کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو کون سی چیز رکاوٹ ہے بطور وزیراعظم کہ وہ انصاف کو امپلیمنٹ نہ کر سکے؟ تو وہ مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف. اگر مذہب کی کوئی بات اب کسی کو اپنے خلاف لگتی ہے تو پھر وہ مذہب کو نہیں اپنے آپ کو چینج کرے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے تم سے بہت سے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا, تو کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا پاکستان میں بدل قانون نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ سہولت میتلا صاحب موجود ہے, لوگوں کی مائیں جو ہیں وہ بستر مرگ پہ پڑی ہیں, ان کے بیٹے جیلوں میں, ان کے جنازوں پہ نہیں آ سکتے, لوگ جو ہیں وہاں پہ ہارٹ کے اٹیک ان کو ہو جاتے ہیں, ان کو آسانی سے اسپتال نہیں لیا جاتا. یہاں ایک آدمی چلا گیا ملک سے باہر, عدالتیں بلا رہی ہیں, اس کو بلانے والا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, میڈیا جو ہے آدھے سے زیادہ تو آپ حکومت میں ہیں نا, آپ لے کر آئیں. آپ تو دعوے کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے کہ ابھی لے آئیں گے, ابھی لے آئیں گے, معاہدے ہو رہے ہیں لیکن نہیں لا سکے آپ. میتلا صاحب 73 سال میں جس پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں, یہ اوپر سے نیچے لے کر نیچے تک لوگ بیٹھ کے دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں اس نظام کو. عمران خان صاحب کو یہاں ایک بہت بڑی اپنے سر کی قیمت پہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی جس کے لیے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں اپنے سر کی بازی لگانے کے لیے. ایسی آسانی سے اسٹیٹس کو ٹوٹتا تو بھٹو کب کا توڑ چکے ہوتے. بھٹو صاحب بھی جو ہے اس اسٹیٹس کو کا شکار ہوئے. میں اس بات کے آپ کے سامنے کہنے میں کوئی جو ہے میں مذائقہ نہیں سمجھتا, اس بات کا میں اعتراف کروں کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی اسٹیٹس کو ہے جو پٹواری سے لے کے بہت بڑی ایوانوں تک پہنچی ہوئی ہے. اس کے اندر شگاف ڈالنے والے آدمی کا نام عمران خان ہے. یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے پاکستان سے مافیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے ساری مافیا نے اکا کیا ہوا ہے اس ایک آدمی کے خلاف, اور اس کے خلاف ہر طرف بالکل صحیح کے ساتھ کھڑی ہے. اور لوگ اس کے ساتھ علی محمد مضبوطی سے کھڑے ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے انہی ٹاپکس پر, اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر افنان اللہ صاحب, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, احمد جواد صاحب سینئر رہنما پی ٹی آئی سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, قادر مندوخیل صاحب سینئر رہنما پیپلز پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر افنان اللہ صاحب مسلم لیگ نون ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر افنان اللہ صاحب مسلم لیگ نون سے, احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. قادر مندوخیل صاحب, میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. دعوے بہت بڑے کیے گئے تھے لیکن آپ کے اراکین کا نمبر پورا کیوں نہیں تھا؟ بہت شکریہ میتلا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کاؤنٹنگ والے دن نہیں تھا. یہ ایک دن پہلے جب ہمارے رہنماؤں نے سوال اٹھایا اسمبلی کے فلور پہ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے نہیں کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا ہے, اور 24 گھنٹے بعد وہ منی بجٹ آ گیا. لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ منی بجٹ آتی ہی یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگا. 14 دن قانون کے مطابق ان کو ریکوائرڈ ہے کہ سینٹ میں جائے گا اور کمیٹیوں میں جائے گا, واپس آئے گا. تو لہٰذا جو آپ کاؤنٹنگ کی بات کر رہے تھے تو کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں تھی اس وجہ سے. یقیناً ہمارے تعداد جو ہے نا کم تھے, لیکن وہ کاؤنٹنگ والے دن تھا ہی نہیں, اس وجہ سے کم تھے. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کیوں مسنگ تھے؟ دیکھیے میں دوبارہ عرض کر لوں کہ ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی بل نہیں آ رہا ہے, اور دوسری بات یہ جب بل آیا تو ہمیں قانون کا پتہ ہے کہ وہ بل اسی دن پاس نہیں ہونا تھا. بل کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے پریزنٹ ہوتا ہے, پریزنٹ کے بعد 14 دن اس کا ٹائم ہوتا ہے, 14 دن سینٹ سے ہو کے آتا ہے, اور اسی دوران جو فائنانس کمیٹی ہے اس کے پاس ہی بھی ہو کے آتے ہیں. اگر فائنانس کمیٹی میں نہیں بھی بھیجتے تو سینٹ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ 14 دن درکار ہے
اور اس دوران ڈیبیٹ بھی ہونا ہے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے سمجھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ شہباز شریف صاحب یا کوئی تعداد کی ایشو تھائی دی اس دن. منتخب صاحب آرڈیننس میں توسیع ریکوائرڈ تھی اور اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ اراکین کھڑے ہو جائیں، تو حکومت کی جانب سے 145 اراکین کھڑے ہوئے اور اپوزیشن بینچز سے صرف 3 اراکین کھڑے ہوئے. آپ کنفیوزڈ ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی؟ نہیں، وہ جھوٹا شخص ہے جو اسپیکر ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک چپڑاسی کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ اسپیکر نہیں ہے اسمبلی کا، اور اس کا رویہ بڑا یہ معتصبانہ ہے اور یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنی بڑی وہاں پہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، تعداد کم تھا مگر 3 تو نہیں تھے، تو کیسے اس نے 3 کر دیا ہے؟ ہم نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا ہے. جب اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا ہے تو 3 لوگ جو ہمارے جا رہے تھے تو شاید اس کو گن لیے تھے، جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا کوئی کافی کے لیے، کوئی ویسے جاتا ہے، تو اس حوالے سے تو کاؤنٹنگ میں تھا ہی نہیں. تو ایک جھوٹا شخص کیسے کاؤنٹنگ کر کے، اور ہم نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا. اور دوسری عرض آپ کو کروں کہ جو آرڈیننسز جو ایکسٹینشن کے تھے اس پہ بھی ہمارے نوید قمر صاحب اور سائیں خورشید شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر لیے کہ جب ایک آرڈیننس ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی اگر آرڈیننس آج کے دن تک ہے تو وہ ایکسٹینڈ تو ہو سکتا ہے، قانون یہ کہتے ہیں، مگر ایک آرڈیننس اگر 10 دن پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایکسپائر ایکسٹینشن کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک جو میں نے کہا نا جو اسپیکر جو نے بٹھا کے رکھا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے سینٹ کے چیئرمین، نیب کا چیئرمین جو مرضی کرا رہی. پتہ نہیں ان کی کون سی ویڈیو حکومت کی ہاتھ لگی ہے جو وہ اس کے انگلی پہ اس طرح ناچتا رہتا ہے، اور نہ اسمبلی کو سمجھتا ہے، نہ قانون کو سمجھتا ہے، نہ تعداد کو سمجھتا ہے، نہ اس شخص کو اپنے سیٹ کی عزت کی فکر ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس کی آڈیو سامنے آ گئی 72 کروڑ روپے میں دوں گا جو جیتے گا، یہ سارے یہ بھی ہماری رہنماؤں نے ان کو سنا دی ہے. مگر شرم ہو جو کسی. بالکل صحیح. ڈاکٹر عفان صاحب، جو حکمت عملی ہمیں اپوزیشن کی نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ منی بجٹ پاس ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ نہ پاس ہو، اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں، اور ابھی سینٹ میں اس کی ڈیبیٹ بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو روکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکسز بہت سارے ایسے لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے عام عوام پہ اس کا بڑا برا اثر آئے گا. مثال کے طور پہ جو پاؤڈر ملک ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا، جو ہے پرچون کی دکان پہ ٹیکس لگا دینا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر اگر آپ ٹیکسیشن، کاٹن کی سیٹ کے اوپر ٹیکس لگا دینا، اس طرح کی چیزوں پہ جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. شوکت طرین صاحب نے خود کہا کہ 2 ارب روپے کے ٹیکس ہم نے غریبوں پہ لگائے ہیں اور 70 ارب روپے کے ٹیکس ہم نے امیروں پہ لگائے ہیں. تو جو باقی کے 298 ارب روپے ہیں وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کس پہ لگائے ہیں. تو وہ پتہ چلانا بھی ضروری ہے کہ وہ، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ایک عام آدمی کے اوپر آئے گا ہی آئے گا. تو ہم اس کو جو ہے وہ جہاں ہم اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں ہم روکیں گے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس حکومت کو بیساکھیوں کا سہارا نہیں ہوگا تو یہ شاید پاس بھی نہ ہو. لیکن اگر کئی کالج شالیں آ گئی لوگوں کی پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پاس ہو جائے. نہیں تو پھر اگر ایسی بات ہے، آپ کے تو اپنے نمبرز نہیں قومی اسمبلی میں پورے ہو رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالز، یہ کیا اس دفعہ بھی کالز آئی ہیں جو نمبرز نہیں پورے کر سکے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو جوائنٹ سیشن کے اندر اپنے نمبر پورے کیے تھے. ہمارے تمام سینیٹر، تمام ایم این اے پورے تھے، ایک بندہ بھی کم نہیں تھا. ایون پی ڈی ایم کے تمام لوگ جو تھے وہ پورے تھے، اور میرا خیال ہے پیپل پارٹی کے بھی مور اور لیس پورے تھے. ہمارے ٹوٹل اگر اپوزیشن کو اگر آپ ملائیں تو جوائنٹ سیشن کے اندر 3 یا 4 لوگ کم تھے. تو بائی اینڈ لارج جو ہے وہ، میں جمعرات کی بات کر رہا ہوں جس دن منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، 145 تھے حکومت کے اراکین اور آپ کے صرف 3 کھڑے ہوئے. آپ کی سٹرینتھ قومی اسمبلی میں 160 سے زیادہ ہے سر. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ ابھی قادر مندوخیل صاحب نے اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ وہ جب بل آپ لاتے ہیں تو اس کے 2 ہفتے آپ کو لگتے ہیں کہ اس پہ آپ ایک سیم ڈے ووٹ نہیں کرا سکتے. تو وہ اس کا ایک پروسیس ہے پورا کا پورا، کمیٹی کو بھیجنا ہے، سینٹ بھیجنا ہے، پھر وہ سارا سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگا، پھر واپس آئے گا، پھر تو وہ ایک پورا پروسیس ہے. اگر کوئی ووٹنگ والا دن ہوتا تو پھر ہم پورے ہوتے. ووٹنگ والا دن جب بھی آیا ہے ہم پورے ہوئے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک ریفر کر دیتا ہوں، جوائنٹ سیشن سے 1 ہفتہ پہلے جو پرائیویٹ بل 2 موو ہوئے، گورنمنٹ نے موو کیے، دونوں کے دونوں پہ گورنمنٹ کو شکست ہوئی. اور اس کے 1 ہفتے بعد پھر عامر لیاقت صاحب نے آپ کے سامنے ساری دنیا کے سامنے بتایا کہ کیسے نہیں اگر یہ منی فائنانس بل پاس نہیں ہوتا پھر تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ اتحادیوں سے رابطوں میں کوئی حوصلہ افزا بات ہوئی ہے آپ کی؟
دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ خود بہت زیادہ ان سے تنگ ہیں، وہ اس بات سے بہت زیادہ تنگ ہے کیونکہ اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی دینی پڑے گی، وہ اپنا جی ڈی اے کو بھی دینی پڑے گی، وہ کاف لیگ کو بھی دینی پڑے گی، وہ باقی دیگر پارٹیاں ان کو بھی دینی پڑیں گی. تو ظاہر پولیٹیکل کاسٹ تو اس کی بہت ہائی ہے کیونکہ جب مہنگائی آئے گی تو عوام جب تنگ ہوں گے تو خالی پی ٹی آئی کو نہیں برا بھلا کہیں گے، وہ ایم کیو ایم کو بھی کہیں گے، وہ جی ڈی اے کو بھی کہیں گے اور وہ کاف لیگ کو بھی کہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے کوشش اپنی پوری کی ہے کہ ان کو کنونس کریں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے اتحادی ان کو اس گناہ میں اس کا حصہ نہیں ڈالیں گے. تو حکومت پھر گھر چلی جائے گی؟ اللہ کرے چلی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن اگر اس کے لیے حکومت آپ کی جو ہے، تیاری نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حکومت کل گھر چلی جائے، فائنانس بل نہ بھی ہو تب بھی، یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ بیساکھیاں آپ کھینچ لیں گے. ڈاکٹر عفنان صاحب نمبرز تو پورے کریں نا، نمبرز ہی نہیں قومی اسمبلی میں پورے ہیں، آپ کے اپنے اراکین پورے نہیں ہیں، کنفیوز نظر آتے ہیں، روابط کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. احمد جواد صاحب منی بجٹ پاس کروا لیں گے؟ دیکھیں شاید مطلع صاحب اگر آپ پچھلے 3.25 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، چاہے وہ بجٹس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہے، اور بھی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر اگر آپ دیکھیں جن کے بارے میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہوتی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ پاس ہو جاتا تھا. اور بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں اتحاد نہیں ہے، خاص طور پہ جب سے پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ اتحاد جو ہے اس کا فقدان ہے. ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نمبرز کی گیم ہے، تو اپوزیشن، ایک کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ ضرور ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں جب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایک یونائٹڈ سٹینڈ نہیں لے سکتے تو اس میں حکومت کو تو آسانی ہوتی ہے. اس لیے پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پچھلے 3.25 سال کے، مجھے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ منی بجٹ جو ہے اپروو ہو جائے گا. دوسرا اس کی وجہ یہ مطلع صاحب کہ جو منی بجٹ ہے اس نے تو ہر حال میں اس لیے ہونا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ملک کی اکانومی کے ساتھ ہے، اور اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت آئی ایم ایف، کافی حد تک آئی ایم ایف کے رحم و کرم کے اوپر ہے. تو ہم نے منی بجٹ جو پیش کرنا ہے اس میں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کس طرح سے ملک چلائیں گے؟ تو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پورے کرتے کرتے آپ غریب کا تو کچومر نکال دیں گے، مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. دیکھیں مہنگائی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت یہ ایک گلوبل فینومینا بھی ہے. آپ اگر انڈیویجولی بات کریں، امریکہ میں جو لوگ ہیں، انگلینڈ میں جو لوگ ہیں، وہ بھی آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں. کل رات کو میں امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ اونر جو ہے پاکستانی، ان سے میں بات کر رہا تھا اور وہ یہی چیزیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ سپلائی چین مینجمنٹ کے اتنے سیریس ایشوز ہیں کہ آرڈرز نہیں مل رہے اور پرائسز جو ہیں بہت زیادہ اوپر گئی ہیں. تو یہ تو ایک گلوبل فینومینا ہے، لیکن ہمارا ایشو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل فینومینا کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی اکانومی جو کہ امپورٹ بیسڈ ہے، جس میں ہر چیز دال سے لے کے میرا خیال ہے کہ سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز تو ہم اپنے ملک میں امپورٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. جب آپ کی اکانومی کا انحصار تو جو ہے آپ 3.5 سال میں کریکشنز کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ دیکھیں کریکشنز کچھ ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا، انرجی کی آپشنز ہیں، آپ ان کو اوور نائٹ نہیں چینج کر سکتے. وہ آپ کے آئی پی نہیں پیز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چلیں ہم کسی دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن احمد جواد صاحب، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے، شارٹیج ہو جاتی ہے. یہ تو حکومت کے اختیار میں ہے، یہ تو پیورلی گورننس کا ایشو ہے. اس میں تو کوئی امپورٹنٹ مہنگائی والا کوئی گلوبل انکروچمنٹ یا انٹرفیرنس والا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل. شاید مطلع صاحب اس بات سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک سپلائی کا تعلق ہے، اور وہ بھی خوراک سے متعلق، جیسے کہ گندم ہو گئی، چینی ہو گئی، اور بیسک نیڈز جو ہیں،
اس میں مہنگائی تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن سپلائی کا کہ جس سے آبویسلی مہنگائی پہ اثر پڑتا ہے، وہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی گورننس کے ساتھ ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے جو بقیہ 1.5 سال ہے 2023 میں الیکشن سے جانے سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی گورننس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو سپلائی چین مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، گورننس کو بہتر تو کرنا آپ ہوگا. مان رہے ہیں، اعتراف کر اگر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کے گورننس کے ایشوز ہیں اور گورننس کا فیلئر نظر آتا ہے. اس میں مطلع صاحب ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو ہمیں اون کرنا پڑے گا جو بھی خرابیاں ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ گورننس کا ایشو پاکستان کے اندر جو سول ادارے جو کہ 72 سال سے یہاں پہ قائم ہیں اور آئین کے تحت اور جو بھی گورا انگریز جو سسٹم ہمیں دے کے چلا گیا، اس سسٹم کو ہم چلا رہے ہیں. وہ سسٹم اس نے بنایا تھا یہاں پہ. انڈیا کے پاس بھی وہی سسٹم ہے نا، وہاں پر اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. چلے دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں، جی ڈی اے سے بات ہوئی ہے، کاف لیگ سے آپ کی بات ہوئی ہے، کیا ہوپ ہے آپ کو کہ منی بجٹ میں وہ ووٹ نہیں کریں گے حکومت کو؟ یقیناً مطلع صاحب کہ ہماری کوشش ہے جو جس دن یہ بجٹ پیش کرے تھے اس دن ہماری میٹنگ جو ہوئی اس میں یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ ہم نے اپوزیشن جو حکومتی اتحادی ہے ان سے ہم نے رابطہ کرنا ہے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت کی اتحادی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی ایم این ایز ہے، میری آپ کی توسط ان سے بھی درخواست ہے کیونکہ ایک ایسا بجٹ جو ابھی 4 مہینے بعد لائے جا رہا ہے جس میں ملک کو مکمل طور پہ تباہی کی طرف، مہنگائی کی طرف، اب آپ دیکھ رہے عالمی منڈی میں پیٹرول کم ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہم تو پہلے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ 4 تو روپے مندوخیل صاحب اگر بات درخواست تک آ گئی ہے، اس کا مطلب منی بجٹ پاس کروانے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں درخواست تو ظاہری بات ہے، حکومت کی جو ہے میں نے اسے تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں نا، وہ میرے ٹیلی فون کال کے ماتحت تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ ٹیلی فون کال کو آنا بند ہو جائے گے تو بغیر درخواست کیا جائیں گے. نہیں، آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی یقین دہانی والا معاملہ آگے بڑھا ہے، یقین دہانی کروائی ہے ناراض اراکین نے، اتحادیوں نے؟ نہیں دیکھو کوشش تو ہم کر رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کرنے پہ، اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رابطہ اس وجہ سے بھی بنتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی جو ایم این ایز ہے انہوں نے احتجاج کی، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے احتجاج کی، اپنے وزیر سے استعفیٰ لینے کی بات کی ہے اور پھر روڈوں پہ عوام کے ساتھ نکلنے کی بات کی ہے. تو یقیناً اور پھر اسمبلی کے اندر جو ہے نا، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بات دہرائی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے تو کہا کہ مجھے لایا گیا، اس کے بعد نور عالم خان زان یا دوسرے جو ان کے ایم این اے ہیں وہ تو اسمبلی کے فلور پہ ان کے سامنے یہ سب کچھ بتا رہے کہ آپ ظلم کر رہے ہو. تو اب ظاہری بات ہے اس حوالے سے ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ کم سے کم اگر ان کو کسی کو یقین نہیں ہے تو ہم اس کو یاد دلا دیں کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کا جو سربراہ ہے وہ تو پہلے ہی آئی ایم ایف کا وہ ہے، پھر اس کے بعد یہ وزیر خزانہ کو سینیٹر بنا کے ان کو لایا گیا. تو اب یہ سمجھ لوں کہ یہ مہنگائی کا، اور پھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، ہمیں تو بتایا گیا کہ ہائی فون مہنگا ہوگا اور بڑی گاڑی مہنگی ہوگی. آپ دیکھ رہے جو لسٹ آئی 3000 سی سی پہ جو پہلے 25% ٹیکس تھا اب انہوں نے 5% بڑھا کے اس کو 30 کر دیا ہے، جبکہ چھوٹی گاڑی جو 1000 سی سی ہے وہ 5% سے ڈبل کر کے یعنی 10% کر دیا ہے. تو اب ماچس کے اوپر، اس طرح دودھ کے اوپر، دوائیوں کے اوپر، سب چیز کے اوپر یہ ٹیکس ہوگا تو یہ تو آہستہ آہستہ بلی جو ہے نا وہ تیرے سے باہر آ رہی ہے. اور مہنگائی ان کے ایم این ایز کو، ان کے ایم پی ایس کو حلقے میں جانا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر عفران صاحب تاثر ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ منی بجٹ پاس ہو جائے، اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا اور حکومت مزید غیر مقبول ہو جائے گی، اس لیے آپ کو بھی غریب کی پرواہ نہیں ہے، آپ بھی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال یہ بات درست ہے، ہمیں بالکل غریب کی پرواہ ہے، اور اگر ہمیں غریب کی پرواہ نہ ہوتی تو جتنے ہم نے مسائل جھیلے ہیں پچھلے 3-4 سال میں، جو ہمارے خلاف کیسز بنائے گئے، ہمارے لوگوں کو اندر کیا گیا، ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے یا کہتے ہیں نوٹسز بھیجے گئے، لوگوں کو جو ہے وہ فون کالیں کی گئی، مطلب جتنا ہم پہ پریشر ڈال دیا جا سکتا تھا ڈالا گیا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف برسرے پیکار رہے اور ابھی بھی ہیں اور ہم آگے بھی رہیں گے.
اور ہمارے پاس ہی سلوشن ہے پاکستان کے مسائل کا. ہمارے پاس ہی وہ ٹیم ہے جس سے ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. ہم نے 2013 میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی آئی ایم ایف سے لی اور 2015 میں ہم نے خیر باد کیا آئی ایم ایف کو. یہ کمپلیٹ اپنا کامیابی سے پروگرام کمپلیٹ کیا آئی ایم ایف کا. تو یہ جو ہے یہ سارا کا سارا ہم نے جو ہے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. اگر ہمیں موقع عوام دے گی تو ہم آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے. اور یہ ایک دیکھیں لرننگ کرو بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ تبدیلی آ جائے گی اور تبدیلی چھا جائے گی. ان کے لیے ایک لرننگ کرو ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایکچوئل وعدے کرنا اور ڈلیوری کرنے میں بڑا فرق ہے. وعدے تو آپ جو مرضی کروا لے, ایک بات ہی کہنی ہے نا, لیکن جب آپ کی ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو رابطے ہیں حوصلہ افزا ہیں. کسی رکن نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ منی بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہیں دے گا؟ دیکھیں ہمارے جو رابطے ہیں اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فون نہ آیا تو پھر تو ہم نہیں کریں گے ان کو سپورٹ. اب اگر وہ فون آ گیا تو پھر ظاہر وہ کریں گے. تو اور ایسے اراکین کی تعداد کتنی ہے جو کہتے ہیں فون نہ آیا تو بالکل منی بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے؟ تقریباً 20 ہے. اچھا, اور وہ سارے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گے اور بھی شاید ہوں معاملات ان کے, لیکن مجھے تو ایگزیکٹ نہیں معلوم. لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ ان سے بہت تنگ ہے. مطلب میں کہ بلوچستان کے ایم این اے بہت مشہور, مطلب کہ ایک بڑے اچھی جگہ جیتے, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھے تھے, مجھے جوائنٹ سیشن میں کہا کہ میں ادھر ای وی ایم کے لیے ووٹ ڈالنے نہیں آیا, مجھے بلایا گیا. اور کہتے ہیں میرے حلقے میں تو لوگوں کو ای وی ایم کی سمجھ بھی نہیں آئے گی, میں تو بڑا رورل حلقہ ہے میرا, وہاں پہ تو لوگوں کو جو ہے ووٹ ڈالنا مشکل ہوتا ہے, وہ آ کے مشین سنبھال کا تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے تو سارے دنیا کے سامنے بول دیا کہ کیا معاملہ ہے. وہ ہر دفعہ بول دیتے ہیں, ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ووٹ ہمیشہ حکومت کو ہی دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے میری بیمار پرسی کی ہے. چلے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اس کو تو ہم کوٹ کریں گے نا, کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ. اور پھر انہوں نے خالی یہ بات نہیں کہ انہوں نے ٹاک شو میں ایک جگہ بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ اور بھی کوئی ہانڈی پک رہی ہے اور ہانڈی میں یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے کافی لمبی چوڑی اور بھی باتیں کی ہیں. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے وہ آپ بات ان کی ہم کوٹ تو کریں گے ان کو. احمد جواد صاحب, شازیہ مری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے, بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے شوکت خانم کے نام پہ فنڈنگ حاصل کی, تمام فنڈز حاصل کیے اور اس میں خرد برد کر دی, اسی لیے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہونے دے رہی, التوا پہ التوا لیے جا رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا, دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے کوئی فنڈز آپس میں مکس ہوں. یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرنٹ آرگنائزیشنز آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے اپنے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ شوکت خانم کے نام پہ فنڈ ریزرز ہوتے رہے ہیں, لیکن سارے فنڈز جاتے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں تھے. نام جو ایونٹ کا ہوتا تھا وہ شوکت خانم کے ہوتا تھا اور کنڈکٹ بھی اسی نام پہ, لیکن فنڈز پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پہ جاتے تھے. نہیں مطلع صاحب, میں تو اس کی پرزور الفاظ میں تردید کروں گا کہ کبھی بھی کوئی شوکت خانم کا فنڈ ریزر جو ہے اس کے فنڈز کو کبھی بھی پی ٹی آئی کی طرف ڈائیورٹ نہیں کیا گیا. یہ تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ تو پھر پیش کر سکتی ہیں اس کو, لیکن میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور شوکت خانم کے درمیان جو ہے کسی قسم کا کوئی مالیاتی یا کسی بھی حوالے سے کہ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے پی ٹی آئی کے لیے فنڈز, ایسا کبھی نہیں ہوا, آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا اور اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. وہ کہہ رہی ہے انڈین سے بھی فنڈز لیے گئے ہیں. دیکھیں انڈین کی جو اصطلاح ہے ہمارے ملک میں کافی لوزلی استعمال ہوتی ہے, اور کہہ دینا کہ انڈین سے بھی فنڈ لیے, تو اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو تو آپ کو ظاہر ہے ثابت کرنا چاہیے. بالکل صحیح. صرف اگر آپ فار دی سیک آف آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو وہ تو مناسب نہیں ہے. قادر مندوخیل صاحب, بالکل ٹھیک ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب, اگر آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں آپ عدالت سے رجوع کریں. جی بالکل ایویڈنسز ہے, میں آپ کو ابھی گنوا دیتا ہوں. ایک تو سارے اخبارات ٹی وی چینل نے یہ اس چیز کو ریکارڈ کیے کہ عمران خان صاحب نے دبئی کی کسی کمپنی میں 4 کروڑ روپے جو ہے نا وہاں پہ لگائے تھے, اور وہ
ضبط ہو گئے اور وہ کھا گئے کمپنی والے. شوکت خانی کے پیسے تھے. میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی والے دوست مجھے چیلنج کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. دوسری بات, خود عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 70 ارب, دوسرے کی 40 ارب تھی, اور باقاعدہ ایف بی آر نے 25% اس کے اوپر جرمانہ لگا کے ان کو وائٹ کیا گیا, جس کو سلائی مشین کے نام سے مشہور کیا گیا ہے. تو یہ پیسے شوکت خانم کے جو تھے, جو بہنوں کے اکاؤنٹ میں یا دبئی میں سود پہ لگائے یا دوسری جگہ پہ, یا ان کا عمران خان صاحب کا اپنا جو گھرانہ ہے وہ کس چیز میں چل رہا ہے, یہ کوئی بتا سکتا ہے میری پی ٹی آئی کے دوست کی ان کی کچھ زمینیں ہیں, ان کی کوئی کرایہ آ رہا ہے؟ تو شوکت خانم کے پیسے آ رہے ہیں, جیسے بہت سارے پاکستان میں ادارے چلتے ہیں نا کہ پیسے سوشل ایکٹیویٹیز کے نام پہ پیسے لے اور پھر اسے اپنا گھر بھی چلاؤ, میں نام نہیں لوں گا داروں کا, گھر بھی چلاؤ, اپنا گاڑیاں بھی خرید لو اور دنیا بھر میں بھی گھوم لو. تو یہ تو پاکستان میں عام سی پریکٹس ہے. اور پھر میں الزام دوبارہ نہیں لگا رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کے اکاؤنٹ سے 70 ارب اور 40 ارب روپے کا کیس پورے پاکستان کی میڈیا کے سامنے نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کھڑا کر دیا عدالت میں وہ سارے پرانے کلپ نکال دوں گا اور ٹی وی چینل سے میں. تو یہ ساری چیزیں تو ہو ہی ہے نا. اور پھر فارن فنڈ کے جو 7 سال سے بڑا ہوا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کی جائے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, بالکل صحیح, کچھ تو چوری رہی ہے جس کی اتنا بھائی کیس چلاؤ, آپ بولو یہ ہمارا فنڈ, اب بات ان سے کرو کہ بھائی فنڈ بولو پیپلز پارٹی والے کھا گئے, ان سے بات کرو بولو نون لیگ والے کھا گئے. بھائی آپ کے اوپر جو الزام ہے 7 سال سے میں نے نہیں لگایا ہے, بلاول صاحب نے نہیں لگائے, یہ آپ کے اپنے عہدیدار نے لگائے. آپ کی جو اپنے عہدیدار تھے وہ جو بار بار ٹی وی پہ آتے, کیا نام ہے, بابر صاحب نے جو لگایا ہے, تو وہ سارے سامنے, اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو فیصلہ آنا چاہیے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اور کیا ثبوت چاہیے مطلب صاحب آپ کو, اس کے علاوہ اور کیا ثبوت چاہیے؟ فارن فنڈنگ کیس کا آئے گا سامنے رزلٹ تو مزید آ جائیں گے, اکاؤنٹ نمبر بھی آ جائیں گے, ان کے کرانے, ان کے خرچے, یہ ساری چیزیں آ جائیں گے پھر دنیا کے سامنے. مراد سعید کے حوالے سے بھی الزام لگا ہے. ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ 118 ارب روپے کی کرپشن میں وہ ملوث ہیں, تو اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ عدالت سے رجوع کرے, عدالت جائے مراد سعید صاحب کے خلاف؟ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ 118 ارب روپے تو اتنے کوئی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہے, جو پچھلے چند سالوں میں شوگر کے, آٹے کے, فارماسیوٹیکل کے نام کے اوپر اس ملک کے لوگوں کو لوٹا گیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کئی 100 ارب روپے کی ہیں. اور یہ ہم ایسی ہوا میں بات نہیں کروں گا کہ مطلب کہ کوئی وہ نہ ہو, مطلب 500% فارماسیوٹیکل کی جو ہے وہ بڑی ہے اپنا دوائیوں کی, اور اس میں ڈائریکٹلی عمران اسماعیل انوالو ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے لوگ انوالو ہیں. تو یہ خالی مراد سعید نہیں ہے, خسرو بختیار, یہ پوری ان کی کیبنٹ جو ہے یہ مور اور لیس سارے دہاڑی لگاتے ہیں. جب دہاڑیاں لگتی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے مافیاز اب کی جو ہے وہ مافیاز جو کنٹرول میں آئے تھے. اب دیکھیں ڈیپ کی پرائز جو ہے وہ 3700 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 74 سال والے یہ لوگ کہتے ہیں وہ 9100 روپے کا کر دیا اور پھر بھی نہیں مل رہا. آپ آٹا دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, تو لائف سیونگ ڈرگز 400%, 500% بڑھ گئی ہیں. ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی دن عوام کے سامنے آئے گا معاملہ انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, احمد جواد صاحب, قادر بندوق خیل صاحب. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.